اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النمل کا نظم جیلی۔ سورۃ النمل کا 8 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 6 پہلے پیراگراف میں تمہید ہے۔ اس میں مومنین اور کافرین کی صفات بیان کر کے قرآن کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ تواسین، یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں۔ مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ ہدی و بشریٰ للمومنین، آیت 2۔ مومنین نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کو نہ ماننے والوں کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ اندھے ہیں، بھٹکے پھرتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، آیت 4۔ ان کے لیے بری سزا ہے، آخرت کا خسارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن علیم و حکیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، آیت 6۔ آیات 7 تا 14 دوسرے پیراگراف میں قصہ موسیٰ علیہ السلام بیان کیا گیا ہے۔ دعوت توحید حاکمیت دی گئی ہے اور طاغوت کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، مجھے آگ نظر آئی ہے، کوئی خبر یا آگ لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ وہاں پہنچے تو آواز آئی، مبارک ہے وہ شخص جو اس آگ میں ہے اور جس کے ارد گرد ہیں۔ آیت 8۔ میں اللہ ہوں زبردست اور دانا، لاٹھی پھینکو، وہ سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگی اور مڑ کر نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، آیت 10۔ اور انہیں میرے پاس پیغمبر، ڈرو نہیں، میرے پاس پیغمبر نہیں گھبراتے، اللہ یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو۔ جیب میں ہاتھ داخل کرو، چمکتا ہوا نکلے گا۔ 9 نشانیاں عطا فرمائیں۔ فرعون اور اس کی فاسق قوم کی طرف 9 آیات کے ساتھ جانے کا حکم دیا گیا۔ آل فرعون نے کھلی کھلی نشانیوں کو جادو کہا، ظلم اور غرور سے انکار کیا، حالانکہ دل قائل ہو چکے تھے۔ وجحدوا بہا واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، یہ مفسد قوم تھی، وہ برے انجام سے دوچار ہوئی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، آیت 14۔ آیات 15 تا 44 تیسرے پیراگراف میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خلافت عرضی اور ان کی حکومت الہیہ، توحید حاکمیت اور ان کے جذبہ تبلیغ اسلام پر روشنی ڈالی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، دونوں نے اس فضیلت پر شکر ادا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے۔ انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں، ہر طرح کی چیزیں عطا کی گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جن، انسان اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، آیت 17۔ ایک دن کوچ کر رہے تھے، چیونٹی کی بل پر پہنچے۔ ایک چیونٹی نملۃ نے باقی چیونٹیوں سے کہا، بل میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور کہا، اللہ مجھے قابو میں رکھ، ربی اوزعنی، تاکہ تیرے احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو مجھ پر اور میرے والدین پر ہوا، ایسا عمل کروں جو تجھے منظور ہو۔ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، دعا فرمائی کہ اپنی رحمت سے صالحین میں شامل فرما، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، آیت 19۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا۔ ایک جاسوس ہدہد کو غائب پایا، فرمایا میں اس کو سخت سزا دوں گا، اگر معقول وجہ نہ بتائی تو ذبح کر دوں گا۔ ہدہد نے کہا، میں نے یمن کی قوم سبا کے متعلق وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی علم غیب نہ تھا۔ ہدہد نے بتایا کہ وہاں ایک عورت حکمران ہے، ہر قسم کے سر و سامان اور تخت عرش عظیم کی مالک ہے، اور وہ اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتی ہے اور راہ سے بھٹکی ہوئی ہے، اور عرش عظیم تو اللہ کا ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، آیت 24۔ در حقیقت عرش عظیم کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، آیت 26۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، دیکھتے ہیں کہ تم نے سچ کہا یا نہیں، یعنی دوسرے ذرائع سے تصدیق کرتے ہیں۔ یہ میرا خط لے جاؤ، انجان طریقے سے ڈال دو، پھر ان کا رد عمل دیکھو۔ خط میں اسلام قبول کرنے کی دعوت تھی۔
یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ بسم اللہ سے آغاز ہوا۔ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 30۔ مجھ پر بالادستی علو نہ جتاؤ اور مسلم ہو کر حاضر ہو جاؤ، اللہ تعالی علیہ و تونی مسلمین، آیت 31۔ ملکہ سبا نے سرداران قوم سے مشورہ مانگا، انہوں نے کہا ہم طاقتور ہیں لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کرتے ہیں اور عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، میں ایک تحفہ ہدیہ بھیج کر دیکھتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مال سے میری مدد کرنا چاہتی ہو؟ آتو مدونان بمال، آیت 35۔ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، آیت 36۔ تمہارا تحفہ ہدیتاً تمہیں مبارک ہو، بل انتم بہدیتکم تفرحون، آیت 36۔ یہ تحفہ واپس کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دھمکی دی ہم ایسے لشکر لے آئیں گے جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ارجع الیہم قلنا تینہم بجنود اللہ قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون، آیت 37۔ درباریوں سے پوچھا کون ملکہ سبا کا تخت لاتا ہے؟ ایک عفریت جن نے کہا میں قوی اور امین ہوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اسے لا سکتا ہوں۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، آیت 39۔ لیکن ایک دوسرے صاحب علم کتاب عفریت جن نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ قال الذین عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، عرش یعنی تخت یمن سے فوراً فلسطین لایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا یہ میرے لیے شکر اور ناشکری کا امتحان ہے، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، آیت 40۔ ملکہ سبا یمن سے فلسطین آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں داخل ہوئی، شیشے کے فرش کو پانی کا حوض سمجھ کر پانچے چڑھا لیے۔ بالآخر سورج کی پرستش کرنے والی یہ ملکہ سبا اپنے شرک اور ظلم کا اقرار کر کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، آیت 44۔ آیات 45 تا 53 چوتھے پیراگراف میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا تذکرہ ہے اور ان کے ظلم کے انجام پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ قوم سمود کے پاس حضرت صالح بھیجے گئے، دعوت توحید دی، اختلاف ہوا، دو گروہ بن گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا استغفار کیوں نہیں کرتے، رحم ہوگا۔ جواب ملا ہم نے تم کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار فسادی لیڈر تھے جنہیں اصلاح سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، آیت 48۔ انہوں نے باہم قسم کھائی کہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے اور ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم موقع واردات پر موجود نہ تھے۔ انہوں نے چال چلی لیکن اللہ کی چال اپنی ہوتی ہے، سب کو تباہ کر دیا، انہیں عبرتناک نشان بنا دیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، آیت 50۔ قوم سمود کو ہلاک کر دیا گیا اور حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان متقین کو بچا لیا گیا۔ آیات 54 تا 58 پانچویں پیراگراف میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بدعمالی اور ان کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو فحاشی اور بدکاری سے روکا، عورتوں کی بجائے مردوں سے شہوت رانی پر گرفت کی، لیکن قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو جلاوطنی کا حکم دے دیا۔ لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ اخرجوا آل لوط من قریتکم، آیت 56۔ حضرت لوط علیہ السلام پر پاک بازی کی پھپتی کسی، انہم اناس یتطہرون، آیت 56۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، بدکاروں پر مٹی کے پتھروں کی بارش کی گئی۔ آیت 59 چھٹے پیراگراف میں انبیاء کی خدمات توحید کی تعریف کر کے انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ دعوت توحید کو عام کرنے میں ان کی خدمات بے مثال ہیں۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون، آیت 59۔ ان میں پہلے توحید حمد کا ذکر ہے، پھر اوپر ذکر کرتا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح
حضرت لوط علیہ السلام جیسے منتخب بندوں عبادہ الذین اصطفیٰ کو خراج تحسین پیش کیا۔ آخر میں مشرکوں کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے سوال کیا گیا کہ اللہ بہتر ہے یا نام نہاد معبود اور شریک۔ یہی مضمون سورہ صافات کی آخری آیت میں بیان ہوا ہے جو اس سورت کا خلاصہ یہی مضمون سورت صافات کی آخری آیات میں بیان ہوا ہے جو اس سورت کا خلاصہ بھی ہے۔ آیات 60 تا 69 ساتویں پیراگراف میں دلائل توحید الوہیت اور حاکمیت ہیں اور دلائل رد شرک الوہیت و حاکمیت ہیں۔ قدرت، طاقت، ربوبیت اور اختیار کی دلیلیں فراہم کرنے کے بعد 5 مرتبہ یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہستی بھی الوہیت میں شریک ہے؟ الہ مع اللہ۔ اس طرح شرک الوہیت، شرک حاکمیت، شرک اختیار، شرک ربوبیت وغیرہ کی دلیلوں سے تردید کی گئی۔ مشرکین کو صاف صاف خبردار کر دیا گیا کہ آخرت کا علم ان سے کھو گیا ہے، اس لیے وہ شک کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اسی لیے وہ ایسے سوال کرتے ہیں کہ ہم اور ہمارے باپ دادا قبروں سے کس طرح اٹھائے جائیں گے؟ یہ آخرت کو افسانہ قرار دیتے ہیں۔ بل ادارک علمہم فی الآخرۃ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ آیت 66۔ مشرکین کو دھمکی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی پچھلی قوموں کے مجرمین کی طرح ہلاک کر سکتا ہے۔ آیات 70 تا 93 8ویں اور آخری پیراگراف اختتامیہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر مناظر قیامت بیان کیے گئے، شرک کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ مشرکین مکہ کی سازشوں سے دل گرفتہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ آیت 70۔ وعدے کا دن کب ہے؟ شاید قریب ہو، تمہارا رب فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے، ہر چیز کتاب میں درج ہو رہی ہے۔ آخری کتاب قرآن کے بارے میں یہ انکشاف کیا گیا کہ یہ بنی اسرائیل کے اختلافی مسائل کے بارے میں صحیح موقف بیان کرتی ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون۔ آیت 76۔ مومنین کے لیے قرآن ہدایت اور رحمت ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آیت 77۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر ہی بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم دیا گیا کہ مشرکین دعوت قرآن کے سلسلے میں مردود ہیں، مردہ ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے، بھاگنے والے بہروں کو نہیں سنا سکتے، نہ اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں۔ ہاں، اہل ایمان فرما برداروں کو قرآن سنا سکتے ہیں جو اس آخری ہدایت پر توجہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں قرب قیامت کی تیسری نشانی بتائی گئی۔ پہلی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دوسری نشانی یاجوج ماجوج کا ظہور۔ جب قیامت واقعہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ زمین سے ایک ایسا دابت یعنی جانور پیدا کرے گا جو لوگوں سے بات چیت کرے گا۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ۔ آیت 82۔ قیامت کے دن آیات کی تکذیب کرنے والوں کو فوج در فوج منظم طور پر گھیر لیا جائے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک سور پھونکا جائے گا جو زمین و آسمان کے مکینوں پر گھبراہٹ طاری کر دے گا۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ۔ آیت 87۔ وَيَوْمَ کافر اوندے منہ آگ میں جھونکے جائیں گے اور نیک لوگ قیامت کے دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ سورت کے آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مندرجہ ذیل باتوں کے اعلان کا حکم دیا گیا۔ نمبر 1، مجھے بلد حرام کے رب کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، مجھے مسلم بننے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت 91 تا 92۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے جائیے۔ آیت 91 تا 92۔ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اسی کی حمد ہے۔ آیت 93۔ جلد اللہ تعالیٰ ایسی علامات ظاہر کرے گا کہ لوگ حق کی معرفت حاصل کر لیں گے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا۔ کافروں کو دھمکی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آیت 93۔ مرکزی مضمون توحید الوہیت اور توحید حاکمیت کے دلائل فراہم کر دیے گئے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی دعوت توحید اور آخرت قبول کر کے اسلام لانا چاہیے، اقتدار کو دعوت توحید کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اس کو خود سنیں اور آگے شیئر کریں تاکہ یہ سنانے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے ذریعہ نجات بن سکے۔ آمین۔